بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں سونے کی انگوٹھی پہنی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہوئے صاحب حیثیت صحابہ کرام نے سونے کی انگوٹھیاں پہن لیں۔ جب سونے کی حرمت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی اتار دی۔ آپ کی اس ادا کو دیکھتے ہوئے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سونے کی انگوٹھیاں اتار دی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی پہنی جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منقش تھا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی، سونا پہننا مرد کے لیے ایسے ہے گویا جہنم کی آگ کے انگارے ہاتھ میں ڈال لینا۔ معزز ناظرین، انگوٹھی میں صرف ایک نگینہ ہو، ایک سے زائد نگینے انگوٹھی میں آپ نے منع فرمائے۔ سیاستہ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگینہ چاندی کا بھی رکھا اور حبشی پتھر کا بھی رکھا۔ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقیق کے ساتھ انگوٹھی پہنو، یہ مبارک پتھر ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کس ہاتھ میں انگوٹھی پہنی جائے، تو کثیر روایات میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنی۔ سیاستہ کی کتب میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھی بائیں ہاتھ کی چھنگلیا میں پہنی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی مبارک سنت کو ادا کرتے ہوئے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسن پاک، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابن عمر بائیں ہاتھ میں حضور کی سنت کو ادا کرتے ہوئے انگوٹھی پہنتے تھے۔ البتہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ہاتھ میں بھی انگوٹھی پہنی۔ چنانچہ سیاستہ میں یہ بھی الفاظ موجود ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے اور فرماتے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن جعفر، سیدنا عبد الرحمن بن ابی رافع، آپ بھی دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ گویا تمام روایات سے ثابت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے اور کبھی بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے۔ معلوم ہوا جس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس حال میں دیکھا تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی سنت کو اپنا لیا۔ عمدہ اور احسن طریقہ یہ ہے کہ چاندی کی ایک انگوٹھی جس کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو اور وہ انگوٹھی ایک نگینہ یا پتھر یا عقیق سے مزین ہو، بائیں ہاتھ کی چھنگلیا یا چھوٹی انگلی میں پہننا بہتر اور افضل ترین ہے۔ اب بات کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگوٹھی کا وہ گم ہونا اور وقت کے امیر المؤمنین کا شہید ہونا۔ لیکن اس سے قبل قافلہ تحقیق میں شامل ہونے والے نئے احباب سے التماس کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی تحقیق سے لبریز ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ معزز ناظرین، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری وہ انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ہمیشہ رہتی تھی۔ اس انگوٹھی مبارک کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منقش تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ میں رہی، پھر اس کے بعد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ انگوٹھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگوٹھی حاصل کی اور آپ نے اپنے ہاتھوں میں پہنی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی کی حفاظت کی ذمہ داری سیدنا حضرت معیقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ تھی، جو حضرت سیدنا عثمان غنی کے غلام تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ سیر کرتے ہوئے بئر عریس کے پاس پہنچے اور آپ اس کے کنارے بیٹھ گئے تو آپ کے غلام سیدنا معیقب کے ہاتھوں سے وہ انگوٹھی کنویں کے اندر گر گئی۔ اب بئر عریس کیا ہے؟ بئر عریس دراصل مسجد قباء کے قریب ایک کنواں تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر یہ بات افشاں ہو چکی تھی، اس کی پیشن گوئی بئر عریس کی پہلے ہو چکی تھی۔ تاریخ کے اندر عجیب واقعہ ملتا ہے، سیدنا زید بن خارجہ انصاری کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وصال جب ہوا
ان کی میت پر جب کپڑا ڈالا گیا تو لوگوں نے ان کے سینہ سے ایک چیخ کی آواز سنی۔ جب لوگوں نے غور سے سنا تو یوں فرما رہے تھے، 4 سال بیت چکے، 2 سال باقی ہیں، فتنے ظاہر ہوں گے، طاقتور کمزور کو کھا جائے گا اور پھر قیامت قائم ہوگی۔ تمہارے پاس تمہارے لشکر کی طرف سے بیر عریس کی خبر پہنچے گی اور تم کیا جانو کہ بیر عریس کیا ہے۔ جب یہ پیشن گوئی مکمل ہو چکی، لوگوں نے اس آواز کو سن لیا۔ کئی دنوں کے بعد یہ معاملہ پیش آیا۔ آپ اس بات سے خود اندازہ لگائیں کہ کتنی وضاحت سے پیشن گوئی ہو رہی ہے۔ اب بیر عریس جو مسجد قباء کے قریب یہ کنواں تھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے غلام سیدنا معیقب تھے، ان کے ہاتھوں سے کنویں کے اندر گرنا روایت کے اندر موجود ہے کہ حضرت معیقب کی ذمہ داری تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی کے نگہبان تھے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے 3 دن تک کنویں کا سارا پانی نکلوا دیا۔ بے شمار پرانی کھوئی ہوئی چیزیں برآمد ہوئیں مگر آپ کی انگوٹھی نہ مل سکی۔ اسی بنا پر بعد میں اسی کنویں کا نام بیر عریس کی بجائے بیر خاتم پڑ گیا، یعنی انگوٹھی والا کنواں۔ اب وہ انگوٹھی کہاں گئی؟ یہ ایک راز ہے جو قیامت سے قبل انشاءاللہ کھل جائے گا اور انگوٹھی مل جائے گی۔ چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دوسری انگوٹھی بنوائی اور اس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقش کروایا اور اسے پہنتے اور اسی سے مہر لگاتے۔ آج اس کنویں کو بند کر کے اس کی جگہ ایک چھوٹا سا مینار بنا دیا گیا ہے جو مسجد قباء کے ایک دروازے کے بالکل ساتھ متصل ہے۔ علماء کا یہ کہنا ہے، یہاں عجیب نکتہ لکھتے ہیں کہ انگوٹھی کے گرتے ہی وہ فتنہ حوادث شروع ہو گئے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانہ اخیر میں عروج پر پہنچ گئے۔ وہ فتنہ اور فساد کے وہ معاملات، یہاں تک کہ انہی کربناک حالات میں آپ کی شہادت ہو گئی۔ وہ سلسلہ فساد امت تب سے آج تک جاری و ساری ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کیجئے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔